السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش سے مسئلہ کشمیر کے حل کی جو امیدیں پیدا ہوئی تھیں وہ دم توڑنے لگی ہیں۔ بھارت 50,000 کے قریب فوج کشمیر میں لا کر بڑا ایڈونچر شروع کر چکا ہے۔ بھارت نے نیلم جیلم ڈیم کو نشانہ بنا کر کھلے عام اعلان جنگ کیا ہے۔ اس نے کشمیر سے تمام سیاحوں اور یاتریوں کو نکال دیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت پوری جنگ نہ سہی لیکن ایک محدود محاذ کھولنے کی تیاری کر چکا ہے۔ دراصل بھارت کا مقصد کشمیر کو مقبوضہ فلسطین کی مغربی پٹی کی طرف بنا دینا ہے۔ بھارت اپنے مقاصد کی کامیابی کے لیے کیا اسٹریٹجی رکھتا ہے اور وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اس نے اس سب کے لیے یہی وقت کیوں چنا، آئیے جان لیتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 2002 میں جب گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے مسلمانوں کی ایک منظم انداز سے نسل کشی کی تھی۔ اب مودی وہی گیم کشمیر میں کھیل رہا ہے۔ اب کی بار اس کا مقصد کشمیری آئین کے اس آرٹیکل کو ختم کرنا ہے جس کے تحت کوئی غیر کشمیری کشمیر میں آباد نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس آرٹیکل کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو ختم کر دے گا، اور اس طرح پاکستان کے وہ تمام مطالبات اور کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں جس میں استصواب رائے کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بات کی جاتی ہے، اپنی حیثیت کھو دیں گی۔ بھارت نے اپنی اس کامیابی کے لیے مکمل پلان تیار کر رکھا ہے۔ ممکنہ مزاحمت سے بچنے کے لیے اس نے اضافی فوج منگوانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف حریت رہنماؤں بلکہ اپنے وفادار کشمیری رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جس کی ایک مثال کل کی محبوبہ مفتی کی نظر بندی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا؟ تو دوستو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات جاری ہیں۔ عنقریب دونوں کے درمیان کسی معاہدے کے طے ہو جانے کے قوی امکانات موجود ہیں، جس کے بعد ظاہر سی بات ہے امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکالے گا۔ بھارت کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ہے کہ امریکی انخلا کے بعد تمام تر مجاہدین کی توجہ کا صرف ایک مرکز رہ جائے گا، اور وہ ہے کشمیر۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں، 9/11 سے پہلے سب کچھ ایسا تھا۔ یہ بھارت کو یقین ہے کہ مجاہدین اسے اتنا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ اسی مقام پر آن کھڑا ہوگا جہاں کبھی روس اور آج امریکہ کھڑا نکل جانے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ بھارت کو کیوں یہ گمان ہے کہ وہ پاکستان کو کشمیر سیکٹر پر مات دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن۔ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کیا ہے؟ اس ڈاکٹرائن کے مطابق افواج کو فوری طور پر اس محاذ پر لے جانا جہاں قریب ترین پاکستان کی کوئی یونٹ موجود نہ ہو، اور قبل اس کے کہ پاکستانی کمک پہنچے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے اور قبضے کو مستحکم بنا لیا جائے، کیونکہ ایسا محاذ منتخب کیا جائے جہاں پاکستان کو اپنی افواج منتقل کرتے ہوئے کئی دن لگ جائیں۔ اس ڈاکٹرائن کا توڑ پاکستان نے اپنے شارٹ رینج میزائل النصر 2 سے نکالا تھا، اور اس کا کامیاب تجربے پر DGISPR نے کہا تھا کہ اس تجربے نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کولڈ سٹارٹ ہو یا ہارڈ سٹارٹ، ہم بالکل تیار ہیں۔ اب سوال باقی بچتا ہے، کیا بھارت اسرائیل کی طرز پر منصوبہ بندی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔
کیونکہ 4 وجوہات ایسی ہیں جو بھارت کے معاملے کو اسرائیل کے معاملے سے مختلف بناتی ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل ہر طرف سے دشمن میں گھرا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 2، کشمیری فلسطینیوں جیسی حالت میں نہیں ہے۔ نمبر 3، بھارت کو اسرائیل کی طرح امریکہ کی اندھی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اور نمبر 4، ہندو لابی ابھی تک اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی یہودی لابی ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر ہم اپنی افواج کے بالکل شانہ بشانہ ہیں اور ہم 1948 کی طرح بھارت کو کشمیر پر سبق سکھانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔